بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نے حصہ غزل جو ہے، پہلی غزل ہماری جاری و ساری ہے۔ اس کے 2 شعر ہم نے پڑھے تھے، آج تیسرا شعر پڑھنا ہے۔ شاعر میر تقی میر ہے اور صفحہ 97 ہے، 97۔ پہلی غزل کا تیسرا شعر پڑھنا ہے۔ ہر زخم جگر، زخم جگر یعنی کہ تکلیف، چوٹ، جگر کا زخم بھی کہہ سکتے ہیں۔ داور محشر، حشر میں انصاف مہیا کرنے والا، حشر میں انصاف دلانے والا یعنی کہ اللہ تعالی۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے، انصاف مانگتا ہے، انصاف کا تقاضا کرتا ہے۔ تیری بے داد گری کا، بے داد ظلم و ستم، گری اس میں قافیہ ہے اور کاف الف کا ردیف ہے۔ تو تیسرے شعر میں ہم نے دیکھا کہ شاعر نے، میر تقی میر نے، محبوب کی کج ادائی کو، بے رخی کو موضوع شعر بنایا ہے کہ محبوب ہمیشہ بے وفائی، کج ادائی سے کام لیتا ہے، کیونکہ میں نے محبوب کی محبت کا دم بھرا، اس لیے محبوب نے بے رخی اختیار کی۔ میر تقی میر اپنے ایک اور شعر میں کہتے ہیں، ہم فقیروں سے کج ادائی کیا، ہم فقیروں سے کج ادائی کیا، آن بیٹھے جو تجھ سے پیار کیا۔ ہم فقیروں سے کج ادائی کیا، آن بیٹھے جو تجھ سے پیار کیا۔ تو میر نے صاف ظاہر ہے محبوب کی محبت کا دم بھرا، محبوب سے شاعر کو والہانہ محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن محبوب شاعر کی، میر تقی میر کی تو میر تقی میر نے محبوب کی محبت کا دم بھرا، شاعر کو، میر تقی میر کو محبوب سے والہانہ محبت ہے۔ اب شاعر بھی چاہتا ہے کہ محبوب کی طرف سے محبت کا مظاہرہ کیا جائے، لیکن محبوب بے رخی اختیار کرتا ہے۔ تو میر تقی میر محبوب کی اس بے رخی کی وجہ سے مایوس ہوتا ہے، اور جب شاعر کی، میر تقی میر کی مایوسی بڑھ جاتی ہے
تو یہی مایوسی شاعر کے دل پر، میر تقی میر کے دل پر، جگر پر زخم بن جاتی ہے۔ تو پھر میر تقی میر اپنی اس تکلیف کا، اپنے اس زخم کا محبوب سے گلہ شکوہ کرنا چاہتا ہے، محبوب سے کہنا چاہتا ہے کہ میں راہ محبت کی دشواریاں جھیل رہا ہوں، لیکن میں تمہارے التفات سے، میں تمہاری توجہ سے، میں تمہاری محبت سے، میں تمہارے دیدار سے، میں تمہارے نظارے سے محروم ہوں، لہذا میری حالت زار پر ترس کھایا جائے، لیکن پھر بھی محبوب پر میر تقی میر کی آہ و فغاں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے، میر خود کہتا ہے اپنے ایک شعر میں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب راہ محبت کی دشواریاں، راہ محبت کے مصائب و شدائد سے میر تقی میر اذیت میں مبتلا ہے، کیونکہ اس نے راہ محبت جیسا دشوار اور کٹھن راستہ اختیار کیا ہے۔ تو راہ محبت کی دشواریوں کے حوالے سے جگر مراد آبادی کا زبان زد عام شعر ہے، فرماتے ہیں، یہ عشق نہیں آساں، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو اب ایک طرف تو تکالیف، اذیتیں، مصیبتیں، زخم میر تقی میر جھیل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، لیکن محبوب جو ہے وہ بھی مسلسل کاجادائی کرتا ہے، بے رخی کرتا ہے، میر تقی میر کو تڑپاتا ہے، میر تقی میر کا امتحان لیتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ میر تقی میر محبوب کی بے رخی ہی کی وجہ سے اس حالت کا شکار ہوا۔ یہ حالت زار میر تقی میر کی محبوب کی بے رخی کی وجہ ہی سے ہوئی۔ تو بارہا میر محبوب سے ملتمس ہوتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ میری حالت زار پر ترس کھایا جائے، مجھے تکالیف سے، مصیبتوں سے نجات دلائی جائے، میری طرف التفات کیا جائے، میری طرف توجہ کی جائے، تاکہ میں اپنے ان مسائل سے، اپنی ان تکالیف سے نبرد آزما ہو سکوں۔ لیکن محبوب جو ہے وہ میر تقی میر کی آواز پر کان نہیں دھرتا۔ میر اپنے ہی ایک شعر میں کہتا ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا
کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ تو میر جب محبوب سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی گلہ کرتا ہے، کوئی شکوہ کرتا ہے، کوئی انصاف طلب کرتا ہے، انصاف کا تقاضا کرتا ہے، تو محبوب بجائے اس کے کہ میر تک میر کو انصاف دلائے، وہ الٹا مذاق ہی اڑاتا ہے۔ اب محبوب کے مذاق اڑانے کے بعد، محبوب کی ناانصافی کے بعد، محبوب کے ظلم و ستم کے بعد، جب میر کے پاس کوئی راستہ انصاف طلبی کا نہیں رہتا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں بس اب اللہ ہی سے انصاف مانگوں گا، کیونکہ مجھے دنیا میں محبوب سے قطعی طور پر انصاف نہیں ملنا۔ غالب کہتا ہے نا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اب یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ محبوب کی مسلسل بے رخی شاعر کو تڑپائے جا رہی ہے، شاعر کی حالت زار ہو چکی ہے۔ بس شاعر نے پھر ایک ہی فیصلہ کیا کہ دنیا میں تو مجھے انصاف مہیا آتا ہی نہیں، کیونکہ محبوب سے انصاف کی توقع رکھنا فضول ہے، تو میں روز حشر جب اللہ رب العزت کی عدالت برپا ہوگی تو میں وہاں اللہ سے گلہ شکوہ کروں گا، اللہ سے انصاف طلب کروں گا، اور محبوب کو دنیا ہی میں بتا دیا کہ تو نے مجھے دنیا میں انصاف فراہم نہیں کیا، کوئی بات نہیں، روز حشر تو ہر ایک کو انصاف ملنا ہے، داور محشر کی عدالت برپا ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت برپا ہونی ہے، تو میں وہیں انصاف طلب کروں گا۔ داغ دہلوی نے کیا خوبصورت شعر کہا، فرماتے ہیں بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کرے شکوہ، بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوہ۔ دوسرا مصرع، وہ منتوں سے کہے چپ رہو خدا کے لیے، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ کہتا ہے کہ یہ گلہ شکوہ میں نے روز حشر اللہ تعالیٰ سے ضرور کرنا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کی عدالت میں مجھے انصاف ضرور مہیا ہوگا۔ اللہ عادل ہے، اللہ منصف ہے، اللہ تعالیٰ داور محشر ہے، تو مجھے محبوب کے ظلم و ستم کا، محبوب کی جدائی کا، محبوب کی ناانصافی کا روز حشر ضرور صلہ ملے گا، انصاف ملے گا۔ محبوب کو دنیا ہی میں بتا دیا کہ اے محبوب، پھر اللہ کی عدالت کے لیے تیار رہنا، میں تجھے بر وقت بتا رہا ہوں، دنیا ہی میں بتا رہا ہوں۔ اگر دنیا میں مجھے ظلم و ستم پر انصاف نہ دیا گیا، بے رخی پر انصاف نہ دیا گیا، تو پھر یہ انصاف میں اللہ تعالیٰ سے ہی روز حشر طلب کروں گا، اور پھر تجھے وہاں اللہ کی عدالت میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اب یہ تو تشریح تھی اس کی غزل کے حوالے سے، لیکن اس شعر میں
ہم نے دیکھا کہ ایک اخلاقی پہلو بھی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں دنیا میں، ہمارے اس معاشرے میں کمزور کو کبھی انصاف مہیا ہوتا ہی نہیں۔ کمزور شخص کو انصاف دلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انصاف ہمیشہ بڑے لوگوں کو یہ مہیا ہوتا ہے، کمزور کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوتی ہے، کمزور کے ہمیشہ حقوق سلب کیے جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں یہ پیغام ہے کہ وہ لوگ جو ناانصافی کرتے ہیں، جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو مسخ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، سلب کرتے ہیں، تو ایک عدالت اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی برپا ہونی ہے، اور وہ عدالت روز حشر برپا ہوگی۔ اس عدالت میں داور محشر یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سنے گا، اور جو مظلوم ہوں گے، جن کے ساتھ دنیا میں ناانصافی ہوئی ہوگی، انہیں انصاف مہیا کیا جائے گا۔ لہٰذا ظالموں کے لیے ایک پیغام ہے، ظالموں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو ظالم ہیں، جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، انہیں اللہ کی عدالت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ظالموں کو چاہیے کہ وہ ناانصافی کے مرتکب نہ ہوں، اور جو مظلوم ہیں، جو ان سے انصاف طلب کرنا چاہتے ہیں، انہیں انصاف ضرور دلائیں۔